السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدر محترم، علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام و پیارے بچوں، میں نے سورہ حجرات سورہ نمبر 49 کی آیت نمبر 12 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. آج میرا ٹاپک ہے، عنوان ہے غیبت کے نقصانات. اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ ہم اور آپ آج 20 اگست 2023 سنڈے کے دن اونچی مسجد کانپور سینٹرل انڈیا کے اندر موجود ہیں. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے، آمین. آپ کا جو کانپور سینٹرل ہے، ریلوے کے لیے 3-4 سینٹرل میں سے ایک اہم سینٹرل ہے. یہ جیسے بمبئی کے اندر بمبئی سینٹرل، چنئی کا چنئی سینٹرل، اسی طریقے سے کانپور یو پی کے اندر سینٹرل ہے یہ. تو الحمدللہ پوری دنیا میں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے لوگ اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں. میرا ٹاپک ہے غیبت کے نقصانات. غیبت کیا ہے؟ یعنی کسی کے اندر کوئی کمی ہے، کسی کی کوئی برائی ہے، دوسرے سے بیان کرنا. اور سمپل سی اردو میں اگر سمجھنا ہے تو اپنی نیکی فری میں دوسرے کو دے دینا. کیا سمجھے؟ اپنی نیکی فری میں دوسرے کو دے دینا. کیسے؟ بھائی صاحب سنیے نا، فلانما تو بہت خراب ہے، سنیے نا اس کی جورو بہت خراب ہے، اس کا بیٹا بہت بیکار ہے. تو اپنی نیکی فری میں ان کو دے دیے. ایک تو بڑی مشکل سے نیکی کی ہے اور دے دیے. یہ جہاں ہم نے کہا کہ فلانے کا ایسا، چلانے کا ایسا، اس کی بیٹی ایسی، اس کی بہو ایسی، فلانا ایسا، یا کچھ لوگ برائی کرتے، میری ماں ایسی ہے، بہت خراب ہے، میرا باپ بہت خراب ہے، نعوذ باللہ. کچھ لوگ ایسے بھی بولتے، ان کو صرف پیسہ چاہیے، پیسہ چاہیے، دس اور دیٹ. تو غیبت کی ایک سمپل سی تعریف، کسی کے اندر کوئی کمی دکھے تو اس کو نہ بول کر دوسرے کو جا کے بول دینا اور بتاتے رہنا. تو گویا کہ فری میں اپنی نیکی اس کو دے دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسا ہی سوال پوچھا گیا. آئیے دیکھتے ہیں، حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ باب تحریم الغیبہ، حدیث نمبر 4، حدیث نمبر 2589، حدیث نمبر 2589. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اتدرون ما الغیبہ، کیا تم لوگ جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ کسی کی برائی کرنا یہ کیا چیز ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں، لیکن ابھی ہم یہ کہیں گے اللہ بہتر جانتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ تو اپنے بھائی کی برائی کسی کے سامنے کرے جبکہ تیرا بھائی اس کو ناپسند کرتا ہے. بھائی سے سگا بھائی بھی ہو سکتا ہے اور سماج کا بھائی بھی ہو سکتا ہے. جب بھائی بھائی میں دشمنی ہوتی ہے تو ہم اور آپ دوسرے سے اپنے گھر کی پوری چیز بیان کرتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا، جو بھی اپنے گھر میں دوسرے کو گھساتا ہے اس کا گھر برباد ہو گیا. جو بھی اپنے خاندان میں دوسروں کو گھساتا ہے کہ وہ فیصلہ کریں، اس کا خاندان برباد ہو گیا. آپ نے خود فیصلہ کرنا، آپس میں بیٹھنے کا، کیونکہ دوسرے تو صرف مزہ لیتے ہیں، وہ کہاں سے آپ فیصلہ کریں گے الا ماشاء اللہ. تو غیبت کی تعریف کیا ہوئی؟ کسی بھائی کے اندر کوئی کمی ہے، ہم اس کمی کو دوسرے سے بیان کر رہے ہیں جبکہ وہ ناپسند کرتا ہے کہ بھائی میرے اندر کمی ہے تو مجھے بتائیے، یہ نصیحت ہوگی. اور میری برائی کسی سے کریں گے، کسی کے پاس کریں گے تو یہ غیبت ہوگی. تو پوچھنے والے نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہے تو؟ ارے موجود ہے تو تب تو یہی غیبت ہے، اور اگر نہیں ہے تب تو یہ تو الزام ہے. اور غیبت کے اڈے بتا دوں، چائے کھانا، چائے کی دکان. چائے کی دکان غیبت کا سب سے بڑا اڈا ہے. فلانے بھائی بیٹھیے نا، اے لالو چائے لا، اے بابو بڑی چائے لانا، ہلا کے دینا. وہ جب تک ہلتی رہتی پوری غیبت چلتی رہتی، سب کی ختم ہونے تک چلتے رہتی. اور مسالہ لگا لگا کے لوگ اس میں اور مسالہ ڈال کے غیبت کرتے رہتے ہیں. غیبت کے اڈے چوراہے سب ہیں ہمارے.
نکڑ ہے، نکڑ ہے، پارک جو بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے گھومنے کے لیے تھا، لیکن وہاں جا کے بیٹھ کے غیبت ہی چل رہی ہے۔ یاد رکھیے گا، غیبت جو کرتا ہے یعنی کسی کی برائی دوسرے کے سامنے رکھتا ہے۔ دودھ کا دھلا کون ہے بھائی؟ کوئی بتا دے۔ فلانواں ایسا، تو یہ چاروں انگلی بولے صاحب آپ کیسے ہیں؟ لیکن اپنے یہاں کیا ہے، میں اکیلا فرشتہ ہوں، بقیہ سب غلط ہے، میں ہی اکیلے ایک صحیح ہوں۔ آپ کسی سے پوچھئے، آج تک مجھے کوئی ملا ہی نہیں یہ کہے کہ مولوی صاحب مجھ سے غلطی ہوئی، نا میرے بھائی نے غلطی کی ہے، اس نے غلطی کی ہے، اس نے غلطی کی ہے، میں اکیلا سیدھا ہوں، میں اکیلا بالکل فرشتہ ہو گیا ہوں، بقیہ سب لوگ غلط ہے، میرا لڑکا غلط ہے، میری بیوی غلط ہے، میرے بچے غلط ہے۔ کچھ اڑیل قسم کے باپ بھی گھر کے اندر ہوتے ہیں، تھوڑی سی آواز، کون آواز کر رہا ہے؟ میں اکیلے سے ہی ہوں؟ جی نہیں، جی نہیں۔ جو بھی غیبت کرتا ہے، برائی کرتا ہے، نقصان میں ہے۔ حدیث کے اندر بھی آیا، قرآن کے اندر بھی آیا، غور کیجئے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 12۔ کیا تم میں سے کوئی آدمی یہ چاہتا ہے، اس لیے کوئی غیبت کسی کی نہ کرے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ دیکھیے، جانور کا گوشت بھی نہیں بلکہ اپنے بھائی کا گوشت، اور اپنے بھائی کا بھی گوشت نہیں، زندہ بھائی کا نہیں بلکہ مردہ بھائی کا گوشت۔ تو جو کسی کی غیبت کیا ہو، غیبت سمجھ گئے آپ، یعنی کسی کی کمی آپ نے بیان کی دوسرے کے سامنے، تو آپ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، جانور کھا کھا کے تھک گئے تو اب انسان کو کھانا شروع کر دیا۔ کھا رہے کہ نہیں کھا رہے؟ اور اس پر تو کوئی غور ہی نہیں کر رہا ہے، وہ بھی مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ اچھا آپ ہی بتائیے، ڈاکٹر صاحب اگر منع کر دیں کہ بھائی گوشت نہیں کھانے کا، روٹی بوٹی نہیں، تو گوشت کھانا چھوڑ دیں گے یا کھاتے رہیں گے؟ چھوڑ دیں گے۔ ڈاکٹروں کے ڈاکٹر، یعنی جس نے ڈاکٹری سب کو سکھائی ہے، اللہ تعالیٰ بولتے مردہ بھائی کا گوشت مت کھاؤ، لیکن کتنے لوگ چھوڑیں گے؟ غیبت یعنی کسی کی برائی دوسرے سے کرنا، ختم۔ فقرے تو تم لوگ ناپسند کرو گے، اللہ سے ڈرتے رہو۔ جو کوئی غیبت کرتا ہے، کسی کے پیچھے پڑا رہتا ہے، عزت و آبرو سے کھیلتا ہے، یہ ناخن پیتل کے ہوں گے اور اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو نوچ رہے ہوں گے۔ دلیل سنن ابی داؤد کتاب الادب باب فی الغیبہ حدیث نمبر 4879۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں معراج پر گیا تو میرا گزر کچھ لوگوں کے پاس سے ہوا، میں نے دیکھا کہ ان کے ناخن جو ہے وہ پیتل کے ہیں، اپنے چہرے کو اور سینے کو نوچ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا من ہؤلاء یا جبریل، جبریل یہ بتائیے علیہ الصلوۃ والسلام یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا ہؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضهم، یہ وہ لوگ ہیں غیبت کرنے والے جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے۔ لوگوں کا گوشت کھانا مطلب اس کی عزت و آبرو سے کھیلتے تھے، اس کی کمی دوسروں سے بیان کرتے تھے اور بالکل اس کے پیچھے پڑے رہتے تھے۔ اللہ کی قسم کہتا ہوں، ہم اور آپ اپنے پیچھے پڑے ہیں، میرے اندر بہت کمی ہے بھائی، مجھے اپنی کمی دور کرنا ہے۔ آپ کے اندر اتنی کمی ہے، اس کو چھوڑ کر آپ دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، دودھ کے دھلے ہیں کیا؟ آپ اپنے میں مست ہو جائیے، اپنے آپ میں غلطی نکالیے اور اس کو صحیح کیجئے، دوسرے کے پیچھے مت پڑیے۔ جانے دیجئے ان کو، اپنا جائے چولہے باڑ میں، ہم کو کیا لینا دینا بھائی؟ دوسرے کی برائی کر کے اپنی بچی کھچی نیکی بھی انہی کو ٹرانسفر ہو رہی ہے، نقصان ہے کہ نہیں؟ غیبت کرنا بھی گناہ ہے، غیبت سننا بھی گناہ ہے، کسی کی برائی کرنا بھی گناہ ہے اور کسی کی برائی سننا بھی گناہ ہے، آپ کو فوراً ٹوکنا پڑے گا۔ آئیے ایک حدیث پر غور کریں، ہم سب کے لیے نصیحت ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی کو یہ کہا، کیا کہا؟ سنن ابی داؤد کتاب الادب حدیث نمبر 4875، حسبک من صفیہ کذا و کذا تانی قصیرہ۔ آپ صفیہ کا نام لیتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ صفیہ کا نام لیتے ہیں؟ وہ صفیہ وہ تو ناٹی ہے، لیڈیز میں بہت یہ سب چلتا۔ اب یہ معمولی سا جملہ ہے، چھوٹی سی بات ہے نا، ناٹی ہے، ناٹا کہیں گا، ہم لوگ بولتے نا۔ اگر یہ کہیں گے تو اللہ نے جو چیز بنائی ہے اس کے اوپر اعتراض ہو جائے گا۔
بھائی اللہ نے کسی کی ہائٹ چھوٹی کی ہے، کسی کی ہائٹ بڑی کی ہے. ہماری کچھ مائیں بہنیں جب بہو دیکھنے جاتی ہے اور کچھ بہنیں اپنی بھابھی دیکھنے جاتی ہے شادی کے لیے، لڑکیوں میں عیب نکالتی ہے، اور یہ ناک پھچی ہے، ہائٹ بہت چھوٹی ہے، لمبی تڑنگی ہونی چاہیے، میرا بھائی ہیرو ہے، میرا بیٹا ہیرو ہے. اگر آپ کا بیٹا ہیرو ہے اور آپ کا بھائی ہیرو ہے تو کسی کی بیٹی بھی ہیروئن ہے اور کسی کی بہن بھی ہیروئن ہے، صرف آپ ہی کا ایسا نہیں ہے. اب آپ بتائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی بات کہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے. آج ہمارے سامنے بھی ہماری بیوی ہماری بہن کو بولتی ہے، کیا بات کریں گے آپ کی بہن کیسی ہے، آپ کی ماں کیسی ہے، ہم خاموش رہتے جورو کے ڈر سے، کچھ بولتے نہیں پاتے، اور کبھی بول دیا تو گڑبڑی ہو جائے گی. اور یاد رکھیے گا، ایک بات پوائنٹ کی بول کے جا رہا ہوں، اپنی سالی کی بہت تعریف کیجیے آپ. میری سالی لاکھوں میں ایک ہے، میری ساسو ماں لاکھوں میں ایک ہے، میرے سسر جی تو لاکھوں میں ایک ہے، اور میرا سالا لاکھوں میں ایک ہے. گرم گرم روٹی آپ کو کھانے کو ملے گی، اور اگر دوسری روٹی آپ کھانا چاہتے تو بولیے میری سالی، میرا سالا. دوسری روٹی سمجھ گیا نا، وہ فائرنگ والی روٹی. کون سی والی روٹی، اگر یہ کرنا ہے. لیکن یہ سب بولنے کا نہیں، میں یہ کہنا ہوں مذاق میں بھی مت بولیے، مذاق میں بھی نہیں بولنا. اب ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کہہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی کے بارے میں، صفیہ وہ تو ناٹی ہیں. اب شاید یہ لمبی رہی ہوں گی. اب دیکھیے، بڑے لوگوں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، بڑے لوگوں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، تو غلطی پر سدھارا جا سکتا ہے، بچاؤ کیا جا سکتا ہے، بتایا جا سکتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد قلتی کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته. عائشہ تم نے یہ جو بات کہی ہے کہ وہ ناٹی ہے، یہ ایسا کلمہ، یہ ایسی بات ہے کہ اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا پانی گدلا ہو جائے، پورا زہریلا ہو جائے گا. اب آپ ہی بتائیے، آج جو بہن، جو ماں 100 گھر جا جا کے کپڑا پہن کے عیب نکال رہی ہے، کیا ہوگا، کہاں جا رہی ہو؟ اس لیے بچنا بہت ضروری ہے. غیبت کا جہاں تک مسئلہ ہے، دیکھا کسی کی برائی ہوئی تو کس طریقے سے بچاؤ کیا. اور ہم اور آپ اگر بچاؤ کرتے ہیں، کوئی آدمی وہاں موجود نہیں ہے، چاہے چوراہے پر ہم کھڑے ہیں، چائے کھانے میں بیٹھے ہیں، چائے پی رہے ہیں، لیکن کسی کی برائی چل رہی ہے، تو وہاں کتنے لوگ کیا کرتے ہیں، نمک مرچ اور لگا دیتے ہیں. صحیح بول رہے ہیں، بالکل ویسا ہی ہے. ارے تم کیا جاننا ہو، میں جانتا ہوں. اب وہ شروع پڑ گیا اس طرح لے کے پورا شروع. اب میں سناتا ہوں وہ کیسا ہے. پلیز ایسا مت کیجیے، مت کیجیے، نمک مرچ مت لگائیے. غلط چیز کیوں کر رہے ہیں، مزے لینے کے لیے کر رہے ہیں. سن لیجیے، حدیث کے اندر آیا، سنن ترمذی کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 1931، من رد عن ارض اخی رد اللہ عن وجہ النار یوم القیامہ. جس نے کسی بھائی کی طرف سے دفاع کیا، یعنی اس کی برائی چل رہی ہے لیکن کہا اے بھائی تو غلط بول رہا ہے یار، وہ تو آدمی بڑا اچھا ہے. آج کل دماغ کا موٹا ہو گیا ہے، سلام کر رہے ہیں جواب نہیں دیتا ہے، پیسہ بہت ہو گیا ہے، دیکھتا ہی نہیں، گردن میں سڑیا پڑا ہوا ہے. ہمیشہ اچھا گمان رکھیے، ہمیشہ اچھا گمان. بھائی ایسا ہو سکتا ہے ویسا ہو، ہمیشہ اچھا گمان. ارے ہم سے اچھے تو چیونٹیاں ہیں، ہم سے اچھی تو چیونٹیاں ہیں. جب سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزر رہا تھا تو سب چیونٹیوں سے ایک چیونٹی نے کہا اندر بیل میں چلی جاؤ، ورنہ سلیمان کا لشکر انجانے میں کہیں روند نہ ڈالے. انجانا استعمال کیا کہ نہیں، جان بوجھ کے تو رودے گا نہیں، کہیں بغیر دیکھے نہ روند ڈالے. لیکن ہم اور آپ اچھا گمان کیوں نہیں رکھتے؟ اچھا السلام علیکم، ارے یار آج وعلیکم السلام نہیں بولا، وہ موٹا ہو گیا، پیسہ آ گیا زیادہ، دماغ کا موٹا ہو. نہیں ہو سکتا بیمار ہو سکتا بیچارہ کوئی پریشان ہو. میرا فون بجا، اس نے اٹھایا نہیں، کہیں پریشانی میں ہو. اچھا آج نماز میں وہ دکھا نہیں، کچھ نہ کچھ پریشانی. یعنی آپ اچھا گمان کیوں نہیں رکھتے ہیں، اچھی چیز کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ یعنی اپنی طرف سے اچھا عذر لے آنا چاہیے. جیسے چیونٹی لے آئی کہ انجانے میں ہو سکتا ہے روٹ ڈالے، تو چیونٹی ہم سے اچھی ہے. دیکھا آپ نے. چلیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال پوچھا، دوسرے صحابی نے کس طریقے سے دفاع کیا ایک صحابی کا. صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4418، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 3 میں سے ایک ہیں جو
غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے 9 ہجری میں. 3 میں سے ایک ہے کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. غزوہ تبوک 9 ہجری میں جانا تھا روم سے لڑائی کے لیے، عیسائی لوگوں سے لڑائی کے لیے. کہاں جانا تھا؟ سیریا کی طرف جانا تھا. پھل پکے ہوئے تھے، موسم بہت گرم تھا، لیکن یہ تینوں پیچھے رہ گئے، نہیں نکلے. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تھے، ان کے پاس اونٹنی تھی، تیاری کر رہے تھے نکلنے کی، آج کل نکلے ہی نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں میدان میں تبوک میں پوچھ لیا ما فعل کعب، کعب کہاں ہے؟ تو بنو سلمہ کے ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ حبسہ بردا ونظرہ فی عطفہ. کعب کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کعب تو اپنے آپ میں مگن ہے، بہت بڑے ہو گئے ہیں، برائی ہو رہی ہے. جب ایسا انہوں نے کہا تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. ہم اور آپ ہوتے تو نمک مرچ لگاتے اس میں، صحیح بول رہے ہیں یہ، لیکن کھڑے ہو گئے اور کہا بیس ما قلت واللہ یا رسول اللہ ما علمنا علیہ الا خیرا. اے بھائی تو غلط بول رہا ہے کعب بن مالک کے بارے میں، کہ بہت بڑے بن گئے ہو. اللہ کی قسم میں کعب بن مالک کو اچھی طرح جانتا ہوں رضوان اللہ علیہم اجمعین. وہ بھلے ہیں، کچھ نہ کچھ مجبوری بیچارے کے ساتھ ہے، اس لیے وہ جنگ میں نہیں آئے. فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. دیکھا آپ نے، ایک بھائی نے برائی کی، دوسرا بھائی کھڑا ہو گیا. آج ہم میں سے کوئی ہے کھڑا ہوگا زیادہ بات مت کر ان کے بارے میں ان کو جانتا ہوں، ٹھیک ہے تیرے سلام کا جواب نہیں دیا، ہو سکتا بیمار ہو سکتا ٹینشن میں ہو سکتا کوئی بات ہو، لیکن وہ ہمیشہ ایسا نہیں کرتا. ہو سکتا اس کا دماغ کچھ گھوم گیا ہو. اور ایک چیز اور بتا دوں، اگر مالدار کو غصہ آئے تو لوگ کیا بولتے؟ بی پی ہائی ہے. اگر مالدار کو غصہ آ جائے تو لوگ کیا بولتے ہیں؟ بی پی ہائی ہے. اور غریب کو اگر غصہ آ جائے تو کیا بولتے ہیں؟ پاگل ہو گیا ہے. تو یہ اسٹائل ہے بات کرنے کا. تو اگر کسی کی بھی برائی ہو رہی ہو اور آپ اس کے بارے میں اچھا جانتے ہیں تو کھڑے ہو جائیے اکیلے. اے بھائی بات نہیں کرنے کا، میں ان کو جانتا ہوں. تو دیکھا آپ نے، دفاع کرنا ضروری ہے. یاد رکھیے گا غیبت کرنا بھی حرام اور غیبت سننا بھی حرام. کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا. سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 36 ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. کان، آنکھ، دل سب سے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا. تو ہم اور آپ کیا سن رہے ہیں پوچھا جائے گا. اور ایک جملہ میں اکثر کہتا ہوں، آج کل غلطی کم، غلط فہمی زیادہ ہے، مسکنسپشن زیادہ ہے، غلطی بہت کم ہے. آج کل ہم اور آپ کان سے دیکھ رہے ہیں اور آنکھ سے سن رہے ہیں. یہ اردو نہیں آئے گی سمجھ میں. آج کل ہم اور آپ کان سے دیکھ رہے ہیں. جس نے کوئی چیز سنایا بالکل صحیح ہے، اب 50 سال کی دوستی ختم ہو گئی جھٹکے میں. ارے بھائی اگر کسی نے سنایا تو اس کو صرف سنیے اور آنکھ سے جا کے دیکھ لیجئے. کسی نے آپ کے بارے میں کچھ غلط کام کہا یا غلط چیز کی، غلط بات بولی، کچھ بھی ہوا آپ نے سنا، موبائل گھمائیے، ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی صاحب ذرا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، آپ نے میرے بارے میں ایسا کہا ہے. کوا کان لے کے بھاگا تو کیا کرنے کا؟ ہمیں اور آپ کو بھی کوے کے پیچھے بھاگنا چاہیے، ہے نا بابو؟ ہاں، کوے کے پیچھے بھاگنا چاہیے. صحیح ہے نا؟ کوے کے پیچھے بھاگنے کا، کہ کان کو دیکھنے کا. کان کو دیکھنے کا مسئلہ حل ہو جائے گا. کان کو آپ دیکھ لیجئے کان بچا ہوا کہ نہیں. تو آج جو مسائل ہیں غلطی نہیں، غلط فہمی کی وجہ سے ہے. ہم کان سے دیکھنے لگے ہیں اس لیے مسئلہ گڑبڑ ہو گیا ہے. جس دن کان سے آپ سننے لگیں گے آسانی ہی رہے گی. کچھ جگہوں پر غیبت کرنا جائز ہے، یعنی کسی کی برائی بیان کرنا جائز ہے، لیکن اس جگہوں کو سمجھنا بھی ضروری ہے. ہر آدمی نہیں کر سکتا ہے. 6 جگہیں ایسی ہے، اگر اس 6 جگہوں میں سے کوئی کام ہے تو آپ کسی کی برائی دوسرے کے سامنے کر سکتے ہیں. 6 جگہ ہونا ضروری ہے. عربی شاعر نے کہا القدح لیس بغیبۃ فی 6 متظلم ومعرف ومحذر ومجاہر فسقا ومجاہرا فسقا ومستفت ومن طلب الاعانۃ فی ازالۃ منکر. یہ 6 چیزیں ہیں، 6 جگہ ہیں جہاں پر غیبت کرنا جائز ہے، یعنی کسی کی برائی آپ دوسرے کے سامنے رکھ سکتے ہیں. نمبر 1، کسی کے اوپر ظلم ہوا ہے. اگر آپ پر کسی نے ظلم کیا تو ذمہ دار کو جا کے بولیے گا دیکھیے اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، آپ حل نکالیے. تو یہ غیبت نہیں ہے، یہ غیبت نہیں. دلیل سنن نبی داؤد کتاب الادب حدیث نمبر 5153
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، اپنے پڑوسی سے بہت پریشان تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فصبر، جا بھائی تو صبر کر اپنے پڑوسی کے ساتھ۔ وہ دوسری مرتبہ آیا، تیسری مرتبہ آیا کہ میرا پڑوسی مجھے پریشان کر رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھ ایسا کر تو اپنا سامان روڈ پر لے جا کے رکھ دے۔ تو اس نے ایسا ہی کیا، روڈ پر لے جا کے رکھ دیا۔ اگر آج کوئی رکھ دے گا تو سب لے کے بھاگ جائیں گے، ہاں لیکن اس نے لے جا کے رکھ دیا۔ پہلے کے لوگ کتنے امانت دار تھے، جب سامان لے جا کے رکھ دیا تو لوگ آتے جاتے رہے اور پوچھتے رہے ارے بھائی کس کا سامان ہے؟ تو ان کا ہے۔ کاہے آپ یہاں رکھے ہوئے ہیں؟ دیکھیے نا پڑوسی نے پریشان کر رکھا ہے تو ہم نے سامان کو روڈ پر رکھ دیا۔ اب جتنے لوگ آتے جاتے تھے سب اس پر لعن و طعن کرتے، جو پڑوسی پریشان کر رہا تھا، جو پڑوسی پریشان کر رہا تھا سب اس پر لعن و طعن کر رہے، ارے تو کیسا ہے، کیوں پریشان کر رہا ہے؟ تو اب ایک دن آ کے وہ پریشان کرنے والے پڑوسی نے کہا بھیا معافی مانگتا ہوں، آپ اپنا سامان گھر میں لے جائیے، اب سے میں آپ کو تکلیف نہیں دوں گا۔ دیکھیے اللہ والے کیسے تھے، مان جاتے تھے۔ آج ہوگا سامان بک جائے، اچھا ہے سب بھاگ جائے، سب کچھ ختم ہو جائے، تو یہاں ظلم ہوا تھا بیچارے اوپر۔ تو اس لیے جہاں ظلم کا مسئلہ حل ہوگا، جو حل کریں گے وہاں جا کے بول سکتے۔ اب دوسری چیز ہے وہ معرف، آدمی اسی سے مشہور ہو جائے، جیسے آرج لنگڑا، تو لنگڑا ایک عیب ہے، آپ بولیے گا اے لنگڑا کہیں گا۔ ایک آم بھی ہوتا ہے لنگڑا آم، یو پی کا ہی ہے لنگڑا آم، اس کو کیا بولتے ہیں؟ لنگڑا آم نہیں جانتے آپ لوگ؟ اس کو مالدے آم بولتے ہیں بنگال اور بہار کی طرف، لیکن یو پی بولتے لنگڑا آم۔ بیچارہ بڑا سیدھا سادہ آم ہے، اس کو بولتے لنگڑا آم، وہ لنگڑا کے چلتا ہے کا، تو لنگڑا آرج چل رہا ہے، اب مشہور ہو گیا۔ اگر آپ بولیے گا عبد الرحمان، اور دو عبد الرحمان سیم نام کے ہیں، ایک لنگڑا کے چل رہے ہیں اور ایک سیدھے چل رہے ہیں، تو آپ کو ملنا ہے عبد الرحمان لنگڑا سے، تو آپ بولیے گا بھائی صاحب مجھے عبد الرحمان سے ملنا ہے، تو جو لنگڑا نہیں ہے ان کے گھر آپ کو کوئی پہنچا دیں گے۔ ارے نہیں مجھے ان سے نہیں ملنا تھا، وہ لنگڑا عبد الرحمان سے ملنا تھا، اچھا چلیے ان کا گھر یہ ہے۔ تو ایسے اپنے یہاں بھی مشہور ہو جاتے ہو، کون سے عبد الرحمان؟ لمبو، ہاں اسی لمبو کی بات کر رہا ہوں، ان کا گھر کہاں بتائیے؟ اچھا کون سے عبد الرحمان؟ وہ موٹو، ہاں اسی کی بات کر رہا ہوں، اب وہ مشہور ہے۔ اگر اس کو بولیے گا پتلو عبد الرحمان یا صرف بول دیجیے گا تو گڑبڑ ہو جائے گا، پتلا والے کے یہاں لوگ پہنچا دیں گے۔ لیکن یہ مشہور ہونا بھی نیچے کرنے کے لیے نہیں ہے، یعنی آپ ان کو گھٹیا سمجھ رہے ہیں، بھائی لنگڑا ہے تو گھٹیا تھوڑے نا، اللہ نے لنگڑا بنایا ہے تو اسی سے بیچارہ مشہور ہو گیا۔ لیکن آپ گھٹیا مت سمجھیے کہ ارے میں لنگڑا نہیں ہوں تو میں بڑا اچھا ہوں، یہ دماغ میں نہیں ہونا چاہیے۔ وہ لنگڑا ہے، اللہ نے ان کو آزمائش میں ڈال رکھا ہے۔ آمش بھیگا مطلب آنکھ میں کچھ یہ رہتا ہے، وہ ٹیڑھا کر کے دیکھتے، اس کو کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ اس کا کیوری ٹائپ کا دیکھتے اس طرح، یہ کیا دیکھ رہا آنکھ کو؟ اقبال بھائی ٹیڑھا، وہ ٹیڑھا دیکھتے، ذرا ہٹ کے، اس کی آنکھ ذرا چھوٹی ہوتی تو ہمارا مذاق اڑائیے گا نہیں، وہ بیچارہ اس کے ساتھ ویسا مسئلہ ہے۔ کون سے عبد الرحمان؟ وہی جن کی آنکھ ذرا ٹیڑھی ہے، ہاں چلیے ان کا گھر یہ ہے، تو یہ مشہور ہے، تو یہ غیبت نہیں ہے، یہ برائی نہیں۔ نمبر 3، کسی کو ڈرانے کے لیے، ڈرانا بھی 2 طریقے سے ہوگا، اور ڈرانے میں بھی حسد نہیں ہونا چاہیے، اور ڈرانے میں بھی جو حق ہے وہی بیان کرنے کا، بدلہ لینے کا بھی جذبہ نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی صاحب فلانے آدمی کی بیٹی سے مجھ کو اپنے بیٹے کی شادی کرنا ہے، وہ بھائی کے بارے میں کچھ بتائیے، آج موقع ملا ہے بدلہ لینے کا، چکا لیتا ہوں فلانے کا۔ اب کتنے لوگ یہ بھی بولتے ہیں ارے بیٹی کا مسئلہ ہے نا، جھوٹ بھی بول دو۔ یہ بیچ والے کو کیا بولتے ہیں؟ جو دلال لوگ جھوٹ بول کے لڑکی کس ٹائپ کی ہے، اس کا چہرہ کیسا ہے، اس کو بالکل گورا بنا دیتے، اس کی ہائٹ کو بھی بڑھا دیتے، اور اتنی تعریف کرتے یہ میرج بیورو والے کو حساب ہی نہیں، کیونکہ دونوں طرف سے پیسہ ملتا، پل باندھ دیتے، حقیقت نہیں بیان کرتے، پل باندھ دیتے۔ ایک مرتبہ میں نے سنا، اس دلال نے مجھ سے خود کہا کہ مولوی صاحب ایک جگہ پہ گڑبڑی ہو گئی، پیٹتے بچ گئے۔ یہ دلال لوگ کو واقعی پیٹنا چاہیے، وہ جھوٹ کہاں بولتا ہے؟ بھائی جو حقیقت ہے وہ بیان کرو۔ فلانے کی بیٹی کیسی ہے؟ اتنی پڑھی لکھی ہے؟ ہاں ہے۔ دیکھنے میں کیسی ہے؟ الحمدللہ ہے۔ جتنی فلانے کا بیٹا کیسا ہے؟ کما رہا ہے۔ اب نہیں ارے لاکھوں کا چھاپ رہا ہے، ایسا لڑکا کہاں ملے گا؟ ایسا
اور ہے اچھا لیکن ہم اس سے بدلہ لینا چاہتے ہیں. کہاں پھنس گیا, ارے وہ تو نکما ہے. یہ دیکھیں, نہیں ایسا نہیں, نہ بدلہ لینا نہ حسد کرنا, سمجھ گئے؟ جو حقیقت ہے وہ بیان کرنا, ڈرانا. آج کل اپنے یہاں تھوک کے بھاؤ میں مفتی پیدا ہو گئے ہیں. مفتی گوگل, مفتی یاہو, میں نام لینا نہیں چاہتا, جو عربی کا عین نہیں جانتا, مدرسے کا میم نہیں جانتا. ہمارے کچھ نوجوانوں کا وہ کیا نام ہے, دلوں کی دھڑکن بنا ہوا ہے. میں نام لینا نہیں چاہتا, میں نام نہیں لینا چاہتا. بھائی فتاوے کا کام علماء کا ہے, علماء فتوا دیں گے. کہ جو عربی کا عین نہیں جانتا, مدرسے کا میم نہیں جانتا, مولوی کا میم نہیں جانتا, عالم کا عین نہیں جانتا, آج وہ کتابوں کا انبار لے کر بیٹھا ہوا ہے اور فتوا دے رہا ہے. اور نعوذ باللہ اس نے تو صحابہ کرام پر بھی لعن و طعن کیا ہے. کون سے صحابی ہیں وہ؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبان دراز کیا ہے. جس نے ایک صحابی کو بھی گالی دی وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے. جس نے ایک صحابی پر بھی اپنی زبان کھولی وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے. لیکن ہمارے کچھ نوجوان دلوں کی دھڑکن بنا ہوا ہے. وہ یہ کھوپڑی کہاں چلی گئی ہمارے نوجوانوں کی؟ کھوپڑی کو جھوپڑی میں رکھ کے آ گئے ہیں. علم علماء سے سیکھیے, نیٹ سے نہیں. اور نیٹ والے مولوی کے بارے میں بتا دوں, ایک حدیث کے اندر آیا کہ کلونجی جانتے ہیں؟ کلونجی عربی میں کیا بولتے ہیں اس کو؟ نہیں معلوم. الحبۃ السوداء حدیث کے اندر ہے. اس کے بارے میں کلونجی کے اندر موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے کلونجی میں. اب کہیں پر پرنٹنگ مسٹیک ہو گئی تو الحبہ کی جگہ پہ الحیہ ہو گیا, با یا سے بدل گیا, تو الحیۃ السوداء اس کا معنی ہو گیا کالا سانپ. کہاں تھا کلونجی اور اس کا معنی کیا ہو گیا؟ کالا سانپ. انگلش میں کیا بولتے ہیں کلونجی کو؟ بلیک سیپ. ہاں یس. تو کالا سانپ ہو گیا. جب وہ کالا سانپ ہو گیا تو وہ صاحب جو مفتی گوگل, مفتی یاہو ہیں, اور ہر چیز میں بولتے ہیں آسک می, آسک می, آسک می. یہاں مولوی لوگ بولتے ہی نہیں آسک می, آسک می, آسک می, اور سب بول رہے ہیں آسک می, اور ہمارے نوجوان بھی اسی طرف جا رہے ہیں. تو الحبۃ السوداء کو الحیۃ السوداء پڑھ لیا کیونکہ پرنٹنگ مسٹیک ہو گئی. تب وہ جنگل میں گیا کالا سانپ ڈھونڈنے, اور کالا سانپ ڈھونڈ کے لایا, اس کو مارا, جلایا اور لوگوں کو کھلایا. لوگوں کی حالت کیا ہوئی ہوگی؟ موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج تھا, یہ تو پوری موت لے کر چلے آئے. اس لیے نیم حکیم خطرے جان اور نیم ملا خطرہ ایمان. اب ایسے کھول کے بولو تو لوگ بولتے مولوی صاحب ہنساتے ہیں. مولوی صاحب نے ہنسایا. نیم حکیم خطرے جان اور نیم ملا خطرہ ایمان. اس لیے میرے بھائیو ذرا صحیح مولوی کی طرف آئیے اور فائدہ اٹھائیے. اب ایک چیز اور, وہ کھلم کھلا برائی کر رہا ہے. اب مسجد کے سامنے آ کے شراب پی رہا ہے. اب جو ذمہ دار ہیں ان کے پاس جائیے گا, رے بھائی اس کو سمجھا بھائی, ٹھیک ہے نا. پھر اسی طرح اور بھی برائی ہو رہی ہے کھلم کھلا, تو پولیس والے کے پاس, ذمہ دار کے پاس آپ جائیے گا, بھائی پلیز اللہ کے واسطے روکیے. پھر اسی طرح فتویٰ لینے کے لیے اگر کسی کی کمی بیان کرتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. ایک حدیث پڑھوں گا, اس کے بعد میں اپنی بات ختم کی طرف آؤں گا. صحیح مسلم کتاب الطلاق حدیث نمبر 1480. فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور انہوں نے کہا کہ مجھے 2 آدمی نے پیغام دیا ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے فتویٰ پوچھ رہی ہیں, یہ مسئلہ پوچھ رہی ہیں. 2 آدمی نے پیغام دیا ہے نکاح کا. ایک کا نام ہے ابو جہم اور ایک کا نام ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے بارے میں کہا. اب دیکھیے, اگر کوئی آپ سے پوچھے فلانے کا بیٹا کیسا ہے, اس کی بیٹی کیسی ہے, تو جو جیسا ویسے بولنا پڑے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاطمہ سنو, وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَزَا عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ. جہاں تک ابو جہم کی بات ہے وہ تو اپنی لاٹھی اپنے گردن سے اتارتے ہی نہیں, یعنی ان کے گردن پر ہی یہاں پر لاٹھی رہتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورتوں کو بہت مارتے ہیں. تو ایسے مارنے والوں سے شادی کرو گی؟ تو یہ پتہ یہ چلا کہ پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے عورتوں کو مارنے کا سلسلہ. کچھ لوگ اپنی بیوی کو بہت مارتے ہیں, لیکن اب کوئی مار کے دکھائے. پرانے زمانے میں جس نے مار لیا, اب نئی نسل میں کوئی مار کے دکھائے, 2-4 ہاتھ وہی مار دے گی.
کیونکہ سیدھا بولے گئے میرے ابا نے آپ کو خریدا ہے، زیادہ کچھ بولیے گا نہیں، راکھ لگا کے زبان کو باہر کر دیں گے، یہ صوفہ سیٹ جس پر آپ بیٹھے ہوئے میرے ابا کا ہے، ارے یہ وہ جو گلاس ہے نا جس میں ہم پانی پی رہے، کس کا گلاس ہے وہ؟ میرے ابا نے آپ کو دیا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ اے سی جو لگی ہوئی ہے کس نے لگایا؟ میرے ابا نے لگایا۔ بات کیجیے گا آپ، لے دنا دنا، اگر زیادہ کچھ کیا تو گڑبڑی ہو جائے گی۔ پہلے تھا لوگ پیٹ لیتے تھے، آپ پیٹ کے کوئی دکھائے؟ خوب پیٹ جائیں گے سیدھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو جہم سے شادی کرو گی؟ وہ تو بہت مارتے ہیں۔ پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا فصولک لا مال لہ، بخیل آدمی ہے، کمزور آدمی ہے بیچارے، ان کے وہاں مال ہی نہیں ہے۔ تو دونوں کے بارے میں ایسا بول دیا، برائی ہو رہی ہے ایسا لگ رہا ہے، لیکن فتویٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسرا مشورہ دے دیا، ان کہی اسامہ بن زید، ایسا کرو اسامہ بن زید سے شادی کر لو۔ تو فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں فکرہت، مجھے اسامہ سے شادی میں اچھا نہیں لگا، اسامہ مجھے پسند ہے ہی نہیں، یہ دونوں میں سے کسی ایک کو پسند کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے اسامہ سے شادی کر لو۔ پھر بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کہی اسامہ سے شادی کر لو۔ اس سے یہ پوائنٹ پتا چلا جب ہم اور آپ اپنے بیٹے کی یا بیٹی کی شادی کریں تو امام صاحب سے پوچھنے کے لیے آئیں۔ ہم طلاق کے وقت آتے ہیں پوچھنے کے لیے، نکاح کے وقت نہیں آتے۔ اللہ کے واسطے نکاح کے وقت پوچھنے کے لیے آئیے، مولوی صاحب بیٹیا کی شادی یہاں ہو رہی ہے، بیٹا کی شادی یہاں ہو رہی ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ لیکن طلاق کے وقت آتے پوچھنے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسامہ سے شادی کر لو، اسامہ سے کر لو۔ تو وہ خود کہتی ہیں فنکحت، میں نے اسامہ سے شادی کر لی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فجعل اللہ فی خیر وقتبت بھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس نکاح میں بہت برکت دی اور آج میں رشک کرتی ہوں کہ اچھا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں نے مان لی۔ آج لوگ مولوی کی نہیں مانتے، اور کئی لوگوں کو میں نے دیکھا مشورہ دیا گیا کہ بیٹیا کی شادی یہاں کر دو، نہیں کیا، دوسری جگہ کیا، آج وہ طلاق لے کے گھر پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ کاہے جو زبردستی کرتے، کوئی کر سکتا ہے؟ یاد رکھیے گا۔ اب آخری پوائنٹ پر میں آ گیا۔ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیبت کے بارے میں کہتے ہیں، شرح صحیح البخاری لابن بطال جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 245 پر ہے، لو كنت مخطابا احدا لقبت والدي لانهما احق بحسناتي، اگر میں کسی کی غیبت کروں، کسی کی برائی بیان کروں تو میرے ماں باپ زیادہ حقدار ہے کہ میں اپنے ماں باپ کی برائی کروں تاکہ میرے ماں باپ کو میری نیکی مل جائے۔ میرا ابا اچھے نہیں ہے لیکن کرنا ہی نہیں، لیکن اگر کبھی یہ ہو جائے ارے میرے ابا صرف پیسے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں بس ختم، میری امی سے بولتے پیسہ پیسہ، لیکن کمی بیان نہیں کرنا۔ لیکن عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں اگر میں کسی کی کمی بیان کرنا چاہوں، کسی کی برائی، تو اپنے ماں باپ کی کروں گا تاکہ میری نیکی ان کو مل جائے۔ تو ہم اور آپ اگر کسی کی برائی کریں گے، چاہے ساس بہو کی کرے، نند بھوجائی کی کرے، گھر کے اندر کوئی بہو کیسی مل گئی ختم، قانون کرتی ہی نہیں، بیکار ہے، کہاں سے آگے کیوں؟ اور پھر وہ اپنے ماں باپ کے گھر کہاں کس کے گھر بسا دیے، دے دیے دم، پورا مسئلہ گڑبڑ ہے، ایسا چل رہا ہے۔ تو غیبت اگر کرنا ہے تو ماں باپ کا کہ نیکی ان کو مل جائے۔ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں امام بخاری رحمہ اللہ کے قول سے، اور جیسے امام بخاری رحمہ اللہ کی خواہش ہے اللہ ہم سب کی بھی خواہش ویسی ہی بنا دے، آمین۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 439 ارجو ان القى اللہ، مجھے امید ہے کہ میں اللہ سے ملوں، ولا يحاسبني انی اغتبت احدا، اور میں کسی کی غیبت نہ کروں، میں اللہ سے ملوں گا، مجھے پوری امید ہے کہ اللہ جب میرا حساب کرے گا تو میرے کھاتے میں غیبت ہی نہیں رہے گی۔ اس لیے ہم اور آپ بھی یہی امید رکھیں، کسی کے اندر کوئی کمی ہے جانے دیں، ذمہ دار سے بات کریں، اور برائی کاہے کو کریں گے کیونکہ ہمارے پاس نیکی تو ہے نہیں، ہم کسی کی برائی کرتے ہیں تو اپنی نیکی ان کو ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو غیبت جیسے گناہ سے اور مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے دور رکھے، آمین۔ میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے موقع دیا اور ماشاءاللہ 4 دن تک یہ بیٹھے رہے اور ہمارا ساتھ بھی دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے، عمر میں برکت دے اور ہمیشہ دینے والا بنائے رکھے، آمین۔ میں آپ تمام لوگوں کی طرف سے آپ کے جو ذمہ دار ہیں اقبال بھائی اور ان کی پوری ٹیم کا اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے بڑا ساتھ دیا، 4 دن تک مہمان نوازی کی، اسی طرح آئندہ بھی ساتھ دیتے رہیں گے۔ اس مدرسے کے بارے میں، مدرسہ مریم للبنات جو ہم لوگوں نے گاؤں میں کھولا ہے، زمین کا کام تھوڑا شروع ہوا ہے، ابھی پہلے چھت کا کام ہوگا انشاءاللہ، اقبال بھائی کے ہاتھوں وہ چھت کا افتتاح ہم کریں گے انشاءاللہ آئندہ مہینے 25 ستمبر کو 2023۔ تو آپ سب سے گزارش ہے اور میں اپیل کرتا ہوں آخر میں، کیونکہ اعمال کا خاتمہ جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے اور آدمی کا دار و مدار وہی بہتر ہوتا ہے،
تو ہم کو 4 لاکھ تک کی ضرورت تھی الحمدللہ، تو اس سلسلے میں اور بھی کچھ آپ لوگوں کی طرف سے ہو جاتا تو بڑا فائدہ ہوتا۔ خیر جو بھی ہوا اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں، اور آپ لوگوں کے مال کے لیے، عمر کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے، عمر میں برکت دے، اور ہمیشہ دینے والا بنائے رکھے، آمین۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔